بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر محمود اپنے ویلاگ طاہر محمود ویوز کے ساتھ الیکشن مہم بظاہر تو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کر دی ہے۔ یہ انہوں نے دونوں پارٹی لیڈران نے ورکروں سے ملنا، کنونشن سے کتاب، اور یہ سارا جماعت اسلامی بھی جلسے جلوس کر رہی ہے، تو یہ ورکروں سے تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ باقی وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی سلسلہ بن ہی نہیں رہا، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رہنے دیتے ہیں نہیں رہنے دیتے۔ باقی وہ انہوں نے یوم استحکام پاکستان یوم کہہ رہا ہوں استحکام پاکستان پارٹی جو بنا لی، پاکستان استحکام پاکستان پارٹی جو بنا لی ہے، اس میں اب ورکروں کو بھی تو شامل کرنا ہے نا، ورکر بھی تو لانے ہیں، ورکر لے کے آئیں گے تو وہ بھی اپنی کمپین شروع کر دیں گے۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی دونوں باپ بیٹا پنجاب میں زرداری صاحب پہلے آئے تھے، پھر وہ چلے گئے ہیں، وہ دبئی چلے گئے ہیں آنکھ کا آپریشن کروانے کے لیے۔ پھر بلاول صاحب ادھر لاہور میں 2 دن ڈیرے ڈالے ہیں انہوں نے، تو وہ پنجاب کو فتح کرنے کے چکر میں ہے کہ جی پنجاب میں نا پیپلز پارٹی کو دوبارہ ابھارا جائے اور اس کا امیج اچھا کیا جائے، جس سے یہ تاثر ختم کیا جائے کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، تھوڑی رہ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو اس میں زرداری صاحب نے جو کیا ہے گزشتہ چند دنوں میں، اس میں کافی جوڑ توڑ کیا ہے۔ الیکٹیبلز بھی آئے ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز بھی آ گئے ہیں، تو زرداری صاحب یہ اپنا چلا تو رہے ہیں سلسلہ، لیکن پیپلز پارٹی کی وہ بات تو نہیں ہے نا جو 88، 1993، ایون کہ 2002 والی 2002 یا 2008 والی بھی، وہ اتنے ممبر بہت مشکل ہیں کہ نا جی آپ کو 100 کو کراس کر جائیں۔ لیکن اس دفعہ میرا ذاتی خیال ہے کہ نا اس دفعہ زیادہ ممبر بنیں گے، ایم پی اے زیادہ بن جائیں گے، ایم این اے بھی بنیں گے۔ ایم این اے پہلے تو تھے نا جی 4 مظفر گڑھ سے، 1-2 رحیم یار خان سے، اور ادھر سے کر کے 5-6 ممبر تھے، 6-7 ممبر تھے پنجاب سے، جو کہ اب بڑھ کے 25-30 کے قریب ایم این اے بھی پیپلز پارٹی کو امید ہے اس دفعہ ملیں گے، ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ اس کے بعد پھر یہ بات صحیح ہے کہ وہ صوبہ کے پی کے سے بھی، بلوچستان سے بھی کوئی نہ کوئی ان کو سیٹیں ملیں گی پیپلز پارٹی کو۔ تو اگر پنجاب سے 35 اور 25-30-35 تک اگر ایم این اے میں بن گئے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پھر یہ جیسے یہ مشہور ہے کہ جی زرداری آصف علی زرداری صاحب جو ہیں نا جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، تو وہ پھر حکومت بنا لیں گے، تو وہ پھر مرکز میں حکومت بنا لیں گے۔ ایک بات اور بڑی چلی ہوئی ہے کہ جی وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو، تو یہ بات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ زرداری صاحب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں، وہ خود بنیں گے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ خود بنیں گے۔ باقی یہ ہے، اب باتیں تو ہو رہی ہیں کہ جی جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے وہ دسمبر تک میچور ہوگا، پھر اس کے بعد یہ امداد ملے گی، اگر وہ الیکشن ہو جائیں گے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ بات کر لے گی اور وہ پھر بعد میں اپنا کام چلائے گی۔ لیکن مشکل لگتا ہے، اس کے لیے بجٹ میں پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں الیکشن کرانے کے لیے۔ دسمبر میں جو ہے اس میں یہ گارنٹی تو نہیں ہے نا، جو اگر دسمبر میں جو آئی ایم ایف ہے وہ اسی جو موجودہ اتحاد کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کہ یہی جیتیں گے اور یہی حکومت بنائیں گے اور ان سے معاہدہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی دوسرا بھی تو آ سکتا ہے، کوئی دوسری پارٹی جیت سکتی ہے۔ پھر جب وہ گارنٹی ہو تو کوئی کسی بات پہ پکی بات ہوتی ہے،
تو یہ ابھی الیکشن میں بڑا پی ٹی آئی نے بڑا ڈنٹ ڈالا ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سیٹیں اگر پی ٹی آئی عمران کے بغیر بھی الیکشن لڑی تو وہ کافی سیٹیں نکالے گی، کہ اگر عمران نے وہ بھلے جیل میں ہو، باہر دنیا دوسرے ملک چلے جائیں، کوئی ایسی بات کریں کہ وہ جب کہہ دیں گے کہ میرا فلاں فلاں کینڈیڈیٹ ہے تو وہ کافی ساری سیٹیں نکالیں گے۔ اس کا جو ہم نے دیکھا ہے، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ 85 کا الیکشن ہے۔ 85 کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے 77 میں یا اس سے پہلے، وہ بڑا پیپلز پارٹی کا نام لے کے کافی سیٹیں لے گئے تھے لوگ، لیکن اس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ یا نصرت بھٹو صاحبہ کے اعلان نہیں تھا اس میں شامل، تو وہ پھر نہیں وہ کامیاب ہوئے، لیکن وہ پھر غیر جماعتی الیکشن تھے، وہ غیر جماعتی الیکشنوں نے اپنی حکومت، اپنی طرز کی حکومت بنائی، جس کی وجہ سے پھر پیپلز پارٹی میں اچھا خاصا ڈنٹ پڑ گیا، اور پھر 88 میں وہ پوری اکثریت سے نہیں آئی، ان کو اتحادوں سے مل کے اتحاد کر کے دوسری جماعتوں سے پھر حکومت بنانی پڑی۔ پھر یہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ اب یہ کہ اب کہیں گے جی اگر زندہ ہے عمران خان الیکشن تک تو وہ جیل میں ہوگا، تو زندہ ہوگا تو وہ ہوگا تو بیان اس کا جاری ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا فلاں حلقے میں فلاں بندہ ہے، وہ اگر وہاں سے بیٹھا کچھ سیٹیں نکال گیا تو پھر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پھر اور وقت پڑے گا، پھر یہ مل ملا کے حکومت جیسے موجودہ ہے لولی لنگڑی حکومت بنائیں گے، جو پھر وہ اتنی کامیابی سے نہیں، اب تو ان کی مجبوری ہے کہ یہ چلا رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ آئی ایم ایف جو ہے نا اس کے ساتھ تو بات ہونی ہے، کرنی ہے، تو آئی ایم ایف سے جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے وہ آنے والا بھی اسی پالیسی پہ چلے گا۔ یہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، یہ باقی دنیا کی جمہوری ممالک میں ہے کہ جو ایک پالیسی چل رہی ہے دوسرے آنے والا اس کو کیری آن کرتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے، لیکن ہمارے ادھر پاکستان میں تو جو بھی آتا ہے وہ بڑا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ 2-4 سال کا ہی منصوبے بنانا اور اس پہ عمل کرنا، اور اس طرح کر کے تاکہ 5ویں سال میں اگر 5 سال بعد ہوں یا پہلے ہوں یا بعد میں 5 سال کے جو 5 سالہ دور ہے اس کے بعد پھر الیکشن میں نا اسی اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے منصوبوں کو بتا کے کہ الیکشن جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف والی بات اپنی جگہ وہ بڑا آج کل چلا ہوا ہے۔ تو الیکشن میں جو بھی ہے، جو میرا اپنا ہے اندازہ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں پہلے سے زیادہ حصہ وصول کرے گی اور زیادہ وہ اس کے ایم پی اے بنے پنجاب سے جیتے گی۔ السلام علیکم۔